ضرورتیں بھی لگا دی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے اور زندگی کی جائز ضرورتوں کے لیے ہمارے پاس اسباب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مرد اور عورت کا جوڑ بنایا ہے تاکہ وہ زندگی کی گاڑی ان کے ساتھ چلے اور ایک دوسرے کے لیے وہ سپورٹر ہوں۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تنے تنہا رہ جاتے ہیں، اور جو مرد ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بلاوا آ جاتا ہے، ان کا وقت زندگی کا یہاں پر پورا ہو جاتا ہے، یا پھر کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ کر وہ زندگی کا جو ساتھ رہتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، اب زندگی کیسے گزرے گی، اور کھانے پینے کا کیا ہوگا، ہمارے بچے ہیں ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم ہے، پڑھائی ہے، تربیت ہے، اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور سبھی اس کو سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے، اور سوچنا ایک فطری بات ہے۔ تو یہاں پر یہ خدمت خلق کی سے متعلق حضرات نے اس بات پر غور کر کے کیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی پریشان ہو کر، مجبور ہو کر بہت مرتبہ غلط راستوں پر چلا جاتا ہے۔ انسان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو زندگی صحیح رخ پر چلتی ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، اور اگر خالی پیٹ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو یا تو غلط راہوں پر چلا جاتا ہے، یا لوگ غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ آسان راستہ یہ لگتا ہے اس کو کہ ہاتھ پھیلائے۔ اب جو ہاتھ جب انسان پھیلا دیتا ہے تو وہ چاہے عورت ہی ہو، تو وہ ہاتھ پھیلانا بڑی ذلت کی بات ہے، بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ لوگ اس کو بڑی بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ جو عزت دار عورتیں ہیں، جن کو اللہ نے غیرت کا مادہ دیا ہے اور عزت والی ہیں، ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے یہاں پر جائیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور وہ ہم کو الگ الگ نظروں سے دیکھے اور ہماری مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھائے۔ تو وہ کئی مرتبہ عورتیں مجبور ہو کر، پریشان ہو کر اپنے لیے، اپنے معصوم بچوں کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ایک صحیح رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال لیں، ہمت پکڑیں، ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ یہ کوئی مرد، کوئی آدمی کسی کو نہیں کھلاتا، کھلانے والی ذات وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے جو کہ پالتا ہے، اس کی صفت رب ہے، وہی پالنے والا ہے۔ ہم کو بھی وہی پالے گا، اسی نے ہم کو پالا ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہی پالے گا، وہی سنبھالے گا۔ اللہ کی ذات پر امید، اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی دوسرے پر، دنیا کے انسان خود محتاج ہیں، اور چاہے دنیا میں کتنا بھی بڑا آدمی ہو تو وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہاں کا بادشاہ، یہاں کا وزیر، یہاں کا سیٹ، یہاں کا کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین آدمی، سب کے سب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ہی دے گا تو وہ کھائیں گے،
اور اللہ نہیں دے گا تو نہیں کھائیں گے. تو جو اللہ امیروں کو دیتا ہے، جو اللہ مردوں کو دیتا ہے، وہی اللہ عورتوں کو بھی دیتا ہے، وہی سنبھالتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بات بسا لینا چاہیے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ ہم کو بھوکا نہیں رکھے گا، وہ اللہ ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے اور نیت صاف ہونی چاہیے. دل کے اندر یہ بات بٹھا لینے چاہیے کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، ہم خود کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو سپورٹ کیا ہے دنیا کے اندر، وہ ایک بیوہ عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیوہ تھی، لیکن بیوہ ہونے کے بعد ان کے 2 شوہروں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، بلکہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہ مالک جو میرے شوہر کی موجودگی میں مجھے کھلاتا تھا اور میرے شوہر کو بھی دیتا تھا، وہ اللہ تو زندہ ہے، وہ اللہ تو موجود ہے، وہ اللہ تو آج بھی میرے ساتھ ہے. آپ درد کے ساتھ اللہ کو آواز دیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ 7 آسمانوں سے آپ کے لیے مدد کے دروازے کھول دے گا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، انہوں نے ہمت کی اور تجارت شروع کی اور تجارت کے لیے لوگوں کو پارٹنرشپ میں شریک کیا، اپنا سرمایہ دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہ ایک شریف انسان ہے، ایک محنتی انسان ہے. ان کے ساتھ ان کو پاس پیسے دیا اور ان کو شام، سیریا اس طرف تجارت کے لیے بھیجا. آپ نے وہاں پر تجارت کی اور تجارت کے اندر بہت فائدہ ہوا. پھر انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھی دیا ان کی ایمانداری کی وجہ سے. اور اسلام کے پھیلانے میں پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ ہونے کے باوجود اپنا پورا مال اسلام کے خاطر لگایا. تو ہم تو اس ماں کی بیٹیاں ہیں کہ جس ماں نے بیوہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی بھی مدد کی، اسلام کی بھی مدد کی اور ہمت و حوصلے کو نہیں ہارا. کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے لیے اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اللہ کی طرف سے یہ جو ایک شکل آئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ حضرات جو خدمت خلق والے ہیں، یہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی شکل پیدا کریں کہ ہم خود کفیل ہو جائیں، یعنی خود سے کمانے لگے، کسی کے محتاج نہ ہیں. دنیا کے دینے والے کسی کو جو دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت دیتے ہیں. وہ کب تک چلتا ہے؟ 1 وقت دیں گے، 2 وقت دیں گے، ہم کب تک ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کیسی شرم آتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود کمانے والی صورت پیدا کریں. محنت کرنا، مزدوری کرنا، کمانا اور کمائی کی شکلیں سوچنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو مانگنے والے ہیں انہوں نے تو، ان کا تو یہ ہے کہ ان کی کسی کی نظر میں عزت ہی نہیں ہوتی، اور یہ کتنا بھی کما لے تو پھر ان کی نظر دوسروں کی جیبوں پر ہی رہتی ہے. اور حدیث کے اندر ہے کہ السوال ذل، کہ سوال کرنا یہ ذلت ہے، ذلت کی علامت ہے. اور قیامت کے دن مانگنے والا اس شکل میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا. تو مانگنا یہ بری بات ہے. ہم ہمت و حوصلے سے کام لیں.
اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. جیسے مرد کما سکتے ہیں ایسی عورتیں بھی کما سکتی ہیں. وہ تمام کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. شاید ضروری یہ ہے کہ ہم دو کام کریں، ایک اپنے اوپر بھروسہ اور ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ سے مانگے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم کو کما کر اپنا پورا تو کرنا ہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. کسی کو اللہ نے بیوہ یا کسی کو مطلقہ بنایا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اگر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے دنیا کے اندر بھی اس کی مدد کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. یہ دنیا تو مصیبتوں کی جگہ ہے. یہاں پر کوئی بھی ہے تو تکلیف ہی کے اندر ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. کسی کو مال کی تکلیف ہے، کسی کو بیماری کی تکلیف ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے. یہ دنیا میں تکلیف کی جگہ ہے. اصل جگہ تو آخرت ہے. مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے. یہاں پر تو اس کی بھی گزر جائے گی جو کوٹھے کے اندر رہتا ہے، اور اس کی بھی گزر جائے گی جو جھوپڑی کے اندر رہتا ہے. یہ تو زندگی کے دن ہیں، جو تھوڑے دن ہیں. یہ تھوڑے دن کسی نہ کسی طریقے سے پورے ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے. وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس میں وہاں جا کر ہم کو اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی ہم کو دھیان رکھنا چاہیے. کوئی ہم اس طرح سے یہاں پر زندگی گزارے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے بعد سب سے بڑی بات ایمان والے کے لیے نماز ہوتی ہے. ایک ایمان والی خاتون، ایک ایمان والی مستورہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے. نماز آپ پڑھیں، نماز کی وجہ سے رزق میں برکت آئے گی، اور آپ جب دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. آپ اپنے گھر میں ایک دینی ماحول پیدا کریں، ایک اچھا ماحول پیدا کریں. نمازوں کا بنانا، اپنی فکر کرنا، اپنی حفاظت کرنا، پردے کا خیال رکھنا، حیا، شرم، غیرت کا خیال رکھنا. ہمارے اندر حیا ہوگی، ہمارے اندر پردہ ہوگا، ہم اپنی حفاظت کریں گے تو کوئی ہماری طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے گا نہیں. اس کی جرأت اور یہ ہمت نہیں ہوگی. اگر ہم اللہ کی رسی کو تھامیں گے تو اللہ کی طرف سے اللہ ہم کو ایسی صفات دے دے گا کہ ہمارا رعب اس پر طاری ہو جائے گا، اور وہ ہماری طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ اس چیز کو ہم کو خیال میں رکھنا ہے. ایک تو ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے دنیا کے اعتبار سے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. خود نیت یہ کریں کہ میرے بچوں کو، جو بچے ہمارے ہیں ان کو ہم پڑھائیں گے، ایک اچھا انسان بنائیں گے. وہ پڑھے، اس کو مہذب انسان، اچھا شہری، اچھا ہندوستانی اس کو بنائیں گے. اس طرح سے ہماری نیت اور ارادہ ہو تاکہ وہ قوم کی بھی خدمت کرے، ملک کی بھی خدمت کرے، اور وہ ایک اچھا انسان بنے. یہ ہماری کوشش ہو. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا. کچھ نہیں، سب اللہ کی طرف سے حالات ہیں. سب اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرما دے گا. اور ہم آخرت کو اپنا مطمئن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. وہاں پر اللہ کی طرف سے ہم پر کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے. اگر ہم کچھ چیزیں کر لیں گے تو ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. ان باتوں کو خاص طور سے ماں اور بہنوں کو ہماری ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کام مائیں اور بہنیں کر سکتی ہیں وہ اچھے مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے اندر یہ صفت اور خوبی دی ہے. ان کے اندر بہت صلاحیت ہوتی ہے.
وہ جس چیز کو منوانا چاہتی ہے وہ منوا لیتی ہے، جس کام کو کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے صفات ہیں اور اپنی ان صفات کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہمارے اندر بہت کچھ صلاحیت ہے، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، ہم خود کما سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں وہ ہمت والی عورتیں بھی ہوں گی کہ جو یہ سوچ سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے کو سنبھالیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سنبھالیں گے، ہم خود صحیح راستے پر چلیں گے، دوسروں کو بھی صحیح راستے پر ڈالیں گے، ہم خود کمائیں گے اور دوسروں کو بھی کمانے کی ہماری وجہ سے ترغیب ہوگی، ہم خود نماز پڑھیں گے، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں گے۔ تو یہ جذبہ وہ بہت ساری عورتوں کے اندر ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو دوسرا ایک ماحول بنے گا وہ صحیح ماحول بنے گا۔ ہمارے اس ملک کے اندر غریبی بہت زیادہ ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فقیری ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم کو ہر گلی میں ہمارے